أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے ایک بارگی قرآن مجید کو اتارنے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ آپ سے اگر سوال کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر سخت احکامات بھی آئے اور بڑی سخت سزائیں بھی دی گئی۔ انہی میں سے کچھ اور چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے ان پر اٹھایا۔ جب توریت کے احکام ان پر نازل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اس کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو رکھا اور کہا کہ مانتے ہو یا نہیں؟ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑ ابھی ان پر گرا چاہتا ہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ قبول کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ بِمِیثاق، ان سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، پہلے ہی ان سے معاہدہ کیا جا چکا تھا کہ جو توریت تم پر نازل ہونے والی ہے اس کے احکام کو تم مانو گے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، وعدہ کر کے اس کو ٹھکرا دیا، تو اس کی وجہ سے زور و زبردستی ان سے منوایا گیا۔ اس لیے کہ جو قوم سیدھے طور پر نہیں مانتی ہے تو پھر سختی سے اس کو منوایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ان کا خیر ہوتا ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے اسکول میں پڑھتا ہے، اب اگر وہ خوش دلی سے نہیں پڑھتا ہے تو جبر کر کے سزا دے کر اس کو پڑھوایا جاتا ہے، اس سے لکھوایا جاتا ہے، اس لیے کہ مستقبل میں یہی چیز اس کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سزا دینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر بغیر سزا دیے ہوئے ایسے اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ جاہل رہ جائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر کچھ سزا دے کر اس کو پڑھوایا گیا، سکھایا گیا، تو یہی چیز اس کو مستقبل میں ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے، اس سے بڑا کام لے سکتی ہے۔ اس لیے بعض چیزیں خوش دلی سے نہ ماننے پر سختی سے منوائی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے وعدہ کرنے کے باوجود توریت کے احکام کو خوش دلی سے قبول نہیں کیا، تو زور و زبردستی ان سے منوایا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر ڈال دیا جائے گا۔ دوسری چیز بتائی وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یعنی جب وادی تیہ میں بھٹکنے کے بعد بیت المقدس میں ان کو داخل ہونا تھا تو اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا تھا کہ چونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد جہاد کرنے سے انہوں نے انکار کیا تھا، وہ ایک مقدس گھرانے میں محض اللہ کے فضل سے داخل ہو رہے ہیں، تو اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے انتہائی تواضع کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ وقولوا حطہ، حطہ یحط کے معنی مٹانا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیں گے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹائیے، لیکن انہوں نے منع نہیں۔
ان سے تواضع سے جانے کے لیے کہا تھا، وہ سرین کے اوپر گھسیٹتے ہوئے گئے۔ ان سے کہا تھا کہ حتہ حتہ کہیے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کیجیے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کیجیے۔ انہوں نے کہا حنطۃ فی سعیر، کہ اللہ گیہوں جو یہ سب دے دے ہم کو، ایسے نہنجار قوم نہیں ہے۔ تیسری چیز بتائی وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے معاملے میں زیادتی مت کرنا۔ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن محترم، ان کے لیے سنیچر کا دن محترم، تو سنیچر کے دن میں ان سے کہا گیا تھا کہ اس دن کو اب اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیجیے۔ تو جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے وہ سمندری علاقہ تھا، اور وہ لوگ مچھیرے تھے، سمندر سے مچھلیاں شکار کیا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ سنیچر کے دن وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، وہ صرف وہ دن اللہ کے لیے خالص کریں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ہی ہوتا تھا کہ جمعے کے دن، سنیچر کے دن وہاں پر مچھلیاں بہت ساری آتی تھیں، باقی دنوں میں مچھلیاں زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ اب ان لوگوں نے چال چلی کہ سمندر کے قریب بڑے بڑے گھڑے بنائے ہاؤس کی طرح، تو کیا ہوتا تھا سنیچر کے دن جب مچھلیاں آتی تھی پانی کے بہاؤ میں، وہ اس گھڑے میں یا اس ہاؤس میں گر جاتی تھی، اس کو وہ ڈھان دیتے تھے، اور دوسرے دن آ کر پھر وہاں سے مچھلیاں شکار کرتے تھے۔ گویا ڈائریکٹ شکار کرنے کے بجائے انڈائریکٹلی وہ شکار کرنا شروع کر دیا، انہوں نے شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بڑا سخت ان پر عذاب آ گیا، اور اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بن کر رہیے، بندر بن جائیے، تو بندر بنایا گیا اللہ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اسی لیے کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے معاملے میں آپ زیادتی مت کیجیے، جو احکام اور جو پابندیاں لاگو کی گئی ہیں ان کا خیال رکھیے، ان پر عمل کیجیے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، میثاق کہتے ہیں معاہدہ، پیکٹ، وعدہ۔ اس معاملے میں ہم نے ان سے بڑا سخت معاہدہ لیا تھا، غلیظ کے معنی معاہدہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں، انہوں نے اللہ کے احکام کی اپنے نبیوں کے زمانے میں بھی مخالفت کی ہے، پھر جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز، ان چیزوں کو بیان کر کے ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی طرح اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہ کریں، شریعت کی مخالفت نہ کریں، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری طرح سے شریعت پر کاربند رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔